بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر بھی کل والے لیکچر کے ساتھ منسلک ہے، لیکچر نمبر 5 کے ساتھ ابن خلدون کا نصاب تعلیم۔ تو حضرت ابن خلدون نے نصاب تعلیم کی جب بات کی ہے تو وہ نصاب کو دو حصوں میں تقسیم تو کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ پہلے کچھ ڈیٹیل دیتے ہیں کہ نصاب ہونا کیسا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم طالب علم کے رجحان، استعداد اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے، کہ نصاب ایسا ہو کہ جو بچے کی ایج کے ساتھ منسلک ہو، ایج کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہو، ایج سے بڑا بھی نہ ہو اور ایج سے کم بھی نہ ہو، تاکہ وہ اپنے معیار کے مطابق چلتا جائے۔ نمبر 2 پہ کہتے ہیں کہ نصاب میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہو۔ تدریج سے مراد سٹیپ بائی سٹیپ، نیچے سے اوپر کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف، جو وہ جانتا ہوتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا ہوتا اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے، اور یوں جاننے والی چیزوں کو آہستہ آہستہ اگلی چیزوں کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے آگے بڑھایا جائے۔ نمبر 3 پہ کہتے ہیں کہ پرائمری تعلیم کا آغاز مادری زبان سے کیا جائے، اس لیے کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، وہ لا تعداد گر بچے کو گھر میں ہی سکھلا دیتی ہے، اسے پورے فطری انداز میں ہی سکھلانا چاہیے، تاکہ وہ بڑے آسان طریقے کے ساتھ بچے کے ذہن میں کلکیٹ کرتی چلی جائے ہر اس بات کو جو وہ سمجھتی ہے، جو زمانے کے تجربوں سے وہ واقف ہے، وہ تجربات وہ بچے میں منتقل کرتی چلی جائے اپنی زبان میں۔ اس کے بعد نمبر 4 کہتے ہیں کہ حساب سکھایا جائے، میتھمیٹکس کے سکھانے سے مراد ہے کہ زندگی کے ہر ایک چیز کا حساب کتاب اور جمع تفریق کے بنیادی اصول بچے کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ زندگی میں بھی سود و زیاں کے معاملات میں کلیئر ہوتا چلا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، تمام دنیا کے علوم قرآن پاک کے اندر ہی ہیں، جب بچہ اس کو ناظرہ سمجھ جاتا ہے، پھر گریجولی اس کے ترجمے کی طرف بڑھتا ہے، پھر تفسیر کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ زندگی کے لا تعداد الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھاتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ بچے کو ابتدائی طور پر وہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ سکھلانے کے بعد قرآن پاک کی تعلیم ضرور دی جائے، تاکہ وہ کسی مسئلے کا شکار زندگی میں نہ ہو پائے۔ نیکسٹ مین اسٹیپ ہے ابن خلدون کے مطابق علوم کی اقسام۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے علوم کو دو حصوں میں۔ پیچھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے دیکھا تھا، ان کا انداز اور تھا علم محمود اور علم مضمون، لیکن یہاں یہ ذرا ڈفرینٹ ٹچ دیتے ہیں علوم کو۔ کہتے ہیں کہ عقلی علوم، ان میں وہ کن کو شمار کرتے ہیں جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کرتا ہے، ان میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیعت، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں۔ بیسیکلی ان کے اندر عقل کا عمل داخل ہے۔ آپ عقل کے ساتھ میوزک سیکھتے ہیں، آپ عقل کے ساتھ ہی معدنیات کو زمین کی تہہ سے نکالتے ہیں، آپ منطق لاجیکلی سوچتے ہیں، فلسفہ تو ہے ہی عقل کے مرہون منت، انصاف طبیعت، گویا جہاں جہاں عقل کار فرما ہوگا، جہاں جہاں عقل کار فرما ہوگا وہاں ہی جا کے وہ بات آگے نمو پائے گی۔ پھر نمبر 2 پہ کہتے ہیں کہ نقلی علوم، جن کا سر چشمہ قرآن پاک ہے، ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا دیکھیے، نقلی میں بھی بیسیکلی عقل ہی کام کار فرما ہے، لیکن اس میں اتنی ساری چھوٹ ضرور ہے کہ آپ کا مرکز قرآن پاک ہوگا۔ آپ آگے سوچیں، تفسیر میں سوچیں، سب کچھ سوچیں، لیکن وہ مرکزی طور پر، جسے کہ بڑا خوبصورت شعر بھی ہے نا کہ زندگی بھر ایک ہی نقطے پہ سفر کرتے رہے، زندگی بھر ایک ہی نقطے پہ سفر کرتے رہے، کسی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرکار ہیں ہم۔ بیسیکلی وہ پرکار جو ایک نقطے پر جم کے کھڑی ہوتی ہے، لیکن گم بڑی آزادی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہمارا بھی یہاں جو وہ کہتے ہیں کہ نقلی علوم کو آپ کو اجازت ہے کہ آپ آگے پیچھے جائیں، لیکن قرآن پاک کی بنیادی تعلیم سے آپ لوگ بیگانی اختیار نہ کریں۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہ
کہ عقلی علوم اور نقلی علوم، عقلی علوم میں جہاں جہاں آپ عقل استعمال کرتے اپنی زندگی کے رائے، اپنی زندگی کی الجھی گتھیوں کو سلجھاتے چلے جائیں، مگر نقلی علوم صرف قرآن پاک کا سرچشمہ ہے اور قرآن پاک سے ہی درائے ہوتے ہیں، اور وہ قرآن پاک ہی آپ کو قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون کا طریقہ تدریس، یہ پڑھانے کے طریقوں کو بھی بہت زبردست طریقے سے کہتے ہیں کہ مشکل انداز اختیار نہ کیا جائے، آسان اور سہل انداز کے اندر تعلیم دی جائے، تاکہ بچے کو یوں پتہ چلے کہ جیسے وہ روزمرہ کے معاملات میں بیٹھے ہوئے کچھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں یا کچھ سیکھ رہے ہیں، کوئی بڑی لمبے چوڑے فلسفے کی طرف نہ لیا جائے بچوں کے سامنے۔ نمبر 2، طلباء کی سہولت کے پیش نظر نفسیاتی طریقہ اختیار کیا جائے، خاص طور لاجیکل سائیکولوجیکل طریقے کے ساتھ بچے کو پڑھایا جائے۔ اگر وہ اٹریکٹ نہیں ہونا چاہتا تو فردر ٹائم بھی اس کو آپ کسی اور طرف لے جائیں، پھر گریجولی آہستہ آہستہ اس کو وہ بڑا ایک مشہور ہے نا واقعہ بھی کہ کوئی بچہ میتھس نہیں جاننا چاہتا تھا، گنتی یا فگرس کی طرف نہیں آنا چاہتا تھا، ڈیجٹس کی طرف نہیں آنا چاہتا تھا، تو استاد محترم نے کہا چھوڑیں آج ہم میتھ نہیں پڑھتے، آج ہم باغ میں چلتے ہیں، باغ میں ٹہلتے ہیں۔ بچہ چلا گیا، جب باغ میں کہتا ہے اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وائٹ والے پھول کتنے ہیں، ریڈ والے کتنے ہیں، تو وہ جب اس نے کوانٹی کی تو کہا اگر اتنے پھول اس میں سے توڑ دیے جائیں گے کتنے رہ جائیں گے۔ بیسیکلی وہ میتھ والا لیکچر ان پھولوں کے چکروں میں اس نے ڈلیور کر دیا۔ تو کہنے کی بات ہے کہ آپ لاجیکلی بچے کو لے کے جائیں، اسٹریس نہ بڑھائیں اس کے اوپر۔ پھر کہتے ہیں کہ معلوم سے نامعلوم اور آسان سے مشکل کی طرف بڑھا جائے، وہ جو نہیں جانتا ہوتا اس کو چھوڑ دیں، جو وہ جانتا ہوتا ہے پہلے اس کے بارے میں جانیں، پھر ان چیزوں کو وہ جو نہیں جان رہا تھا ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے چلے جائیں، تاکہ وہ غیر محسوس انداز میں وہ چیزیں جو نہیں جان رہا ہوتا اس کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ تدریج کا اصول، گریجولی، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، حصول علم کے لیے سفر، یہ بہت پیاری ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو کسی مشکل میں یا عملی زندگی میں نہیں ڈالتے تب تک آپ کا علم پختہ نہیں ہوتا۔ علم تو ہو جائے گا، شاید جان تو جائیں گے آپ، لیکن اس میں پختہ کاری نہیں آتی۔ پختہ کاری کب آتی ہے؟ میں نے اپنی یہ کتاب ہوا کے شاہ سواروں کو اینڈ پہ بیک ٹائٹل پہ میں نے بچوں کو ایک نصیحت کی ہے، وہ شعر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سفر کی اہمیت کا بڑا اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر آگ پہ رقص کرنے کا فن سیکھ لے، زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر آگ پہ رقص کرنے کا فن سیکھ لے، جسم چاہے جلے روح بھولے بھلے جینا چاہے تو مرنے کا فن سیکھ لے، ایک سمندر سا ہوگی تیری ذات بھی اور گہرائی جیسے خیالات بھی، ایک سمندر سا ہوگی تیری ذات بھی اور گہرائی جیسے خیالات بھی، بس ایک کام کا مشعلیں تھام کے پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لو۔ بیٹا سفر کے بغیر آپ اس فن سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے۔ گھر لائبریری، گھر میں بیٹھ کے اسٹڈی روم میں بیٹھ کے آپ بہت کچھ پڑھ تو سکتے ہیں، مگر آپ کی شخصیت کے اندر وہ گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے تب تک آپ اس کو سلجھانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ وہی کو ہمیں سلجھایا کرتی ہیں مسائل کو جن کو مسائل آیا کرتے ہیں۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں زندگی، یہ تو مشکلات کا نام ہے۔ تو آپ نے آپ کو مشکلوں میں ڈالیں تاکہ آپ کی شخصیت کی تربیت ہو سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ بحث و مناظرہ کا طریقہ، کہ جو آپ کو آتا ہے جو اس کو آتا ہے، آپ بیٹھ کے آپ نے ایکسچینج آف ویوز کے ساتھ آپ کے تعلیم کو مزید تقویت ملے گی، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا آپ کا علم۔ سو ایک دوسرے کے جاننے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معلومات کو ضرور شیئر کیا کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ استاد شاگرد کے تعلقات کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دوستانہ ہونا چاہیے، فرینڈلی، سختی نہیں پیار۔ تو سختی اور پیار کے درمیان بس ایک ہی بات ہے کہ آپ اپنے خاص ڈسٹینس کو ملحوظ رکھتے ہوئے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی طرف راغب کر سکتے ہیں دوستانہ ماحول میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مزید اگر کسی جگہ پہ آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ سوالات سے